آج کی ویڈیو میں ہم ہیٹ سٹروک کے بارے میں بات کریں گے۔ ہیٹ سٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ یہ موسٹ سیریس ہیٹ ریلیٹڈ النس ہے جو کہ ارد گرد کی دھوپ اور تپش کی وجہ سے جسمانی درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ یا 104 فارنہائٹ یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ یہ موسٹلی گرمیوں میں ہوتا ہے۔ جب گرمیوں میں ارد گرد ماحول اتنا گرم ہو جاتا ہے، دھوپ اور تپش کی وجہ سے گرمی ہمارے جسم کے اندر چلی جاتی ہے اور ہیٹ سٹروک ہو جاتی ہے۔ اس کے کازز کے بارے میں بات کریں تو گرم ماحول میں زیادہ وقت گزارنا، دھوپ میں مزدوری یا سخت کام کرنا، جسمانی ضرورت کے مطابق پانی نہ پینا، ضرورت سے زیادہ کپڑے پہننا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے رسک فیکٹرز کے بارے میں بات کریں کہ کون سے لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو ہیٹ سٹروک ہو سکتی ہے۔ بچوں میں ہیٹ سٹروک ہونے کے چانس زیادہ ہے کیونکہ ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ گرمی کا مقابلہ کرے۔ بوڑھے لوگوں میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے ان کا جسم گرمی برداشت نہیں کر سکتی۔ مزدوروں میں ہیٹ سٹروک ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا دن گرم موسم اور دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹے لوگوں میں دل اور سانس کے مریضوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے سمپٹمز کی بات کریں تو سخت گرمی اور دھوپ کی وجہ سے جلد خشک اور گرم ہو جاتی ہے، جسم سے پسینہ نہیں نکلتا، سر ہلکا محسوس ہوتا ہے اور سخت سر درد ہوتی ہے، متلی یا الٹی آ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ ساتھ سانس بھی تیز ہو جاتی ہے، غنودگی طاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جو اس کے دماغ میں چل رہی ہو اور آس پاس سے بے خبر ہو جاتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پریکاشنز کے بارے میں بات کریں کہ ہیٹ سٹروک سے کیسے بچے۔ دھوپ اور گرمی سے بچی رہیے، پانی یا جوس زیادہ سے زیادہ پیئے تاکہ آپ کا جسم فلی ہائیڈریٹڈ ہو، گرم فلوئڈز پینے سے پرہیز کرے۔ اگر آپ کے آس پاس میں کسی کو ہیٹ سٹروک ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو کسی ٹھنڈی جگہ میں لے جائے جہاں اے سی یا پنکھا ہو یا ٹھنڈی چھاؤں ہو، غیر ضروری کپڑے اتار دیجیے، ٹھنڈی پٹیاں کرا سکتے ہیں یا ٹھنڈے پانی میں نہلا سکتے ہیں سر کو چھوڑ کے، یا آئس پیکس استعمال کر کے کسی بھی طرح اس کے جسم کو ٹھنڈا کرے۔ جب تھوڑا سٹیبل ہو جائے تو پانی یا جوس وغیرہ پلائے تاکہ ری ہائیڈریشن ہو جائے۔ ہیٹ سٹروک کے اثرات 1 سے 2 دن تک رہتے ہیں، اس لیے اس دوران اس کی صحت کا خاص خیال رکھے۔ اس کے ڈائگنوسس کے بارے میں بات کریں تو ہیٹ سٹروک زیادہ تر مریض کی جسمانی حالت کو دیکھ کر اس کا ڈائگنوس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بے ہوشی کی حالت میں مریض کو ہسپتال لے جائے تو وہاں پہ ڈاکٹر آن ڈیوٹی زیادہ تر اس کو بلڈ سی پی ایڈوائز کر سکتا ہے، سیرم الیکٹرولائٹس، آرٹیریل بلڈ گیسز اور اس کے ساتھ رینل فنکشن ٹیسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ اس کی کمپلیکیشن کے بارے میں بات کریں تو اگر ہیٹ سٹروک کا بروقت علاج نہیں کیا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے دماغ کو، پھیپھڑوں کو، جگر کو، نظام انہضام کو، گردوں کو، سرکولیشن سسٹم کو، اور اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو یہ ڈیتھ بھی کاز کر سکتا ہے۔